نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بزرگان محترم اور معزز مکرم سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے اور قرآن کریم کی بعض صورتیں مکی اور بعض صورتیں مدنی اور ساتھ میں ہی مکی صورتیں کن کو کہا جائے گا اور مکی آیات کن آیات کو کہا جائے گا، مدنی صورتیں اور مدنی آیات کن کو کہا جائے گا، یہ تمام باتیں آ چکی تھیں۔ یہ تو کم و بیش سبھی حضرات اور تمام مسلمان ہی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم ایک دفعہ ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہوا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور کتابیں نازل ہوئی اور صحیفے نازل ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کو ایک ہی دفعہ میں دے دیے گئے، ان کو نازل کر دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کی مدت میں قرآن کریم کا نزول ہوا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات حضرت جبریل علیہ السلام کوئی ایک چھوٹی سی آیت لے کر یا بہت بڑی آیت کا ایک چھوٹا سا جز لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی، جیسا کہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو مستقل پوری صورتیں نازل ہوئیں، اور سب سے چھوٹی جو آیت ہے یا یہ کہہ لیں سب سے چھوٹا جو جملہ ہے بہت بڑی آیت کا، وہ غیر اولی الضرر ہے۔ یہ گویا کہ ایک بہت بڑی آیت ہے، چھوٹا سا جز بیان کیا گیا ہے غیر اولی الضرر۔ اور آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو سورہ انعام بہت بڑی صورت ہے، پوری کی پوری ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دی گئی۔ یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان کے اوپر کتابوں کو یا صحیفوں کو بیک وقت نازل کر دیا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت میں قرآن کریم کو کیوں نازل نہیں کیا؟ تو قرآن کریم میں یہ سوال بھی ہے، اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آیات سے دے دیا ہے۔ یہ مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، سوال کیا کرتے تھے، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جواب کو بھی نقل کر دیا، لیکن یہاں پر ہمیں جو سمجھنا ہے
بعض حضرات نے اس کی اور تفسیر میں نقل کیا ہے کہ تدریجاً نزول کیوں کیا اور کیوں اس کا نزول تدریجاً ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا۔ جیسا کہ حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمت بیان فرمائی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور اس کو ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا گیا۔ اسی طریقے پر دوسرا سبب جو بیان کیا ہے کہ اگر پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا جاتا تو تمام احکامات جو بھی حکم اور احکام قرآن کریم میں نازل ہوتے ان کے اوپر فوراً پابندی کرنا لازم آتا، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہے جو شریعت محمدی میں ملحوظ ہے۔ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا۔ جیسے اگر کسی بندے کو مثال کے طور پر پریشان کیا جائے اور آپ اس کے سامنے کوئی لطائف تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً اس کو سناتے رہا کریں تو اس کی ٹینشن ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن ہٹانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا جاتا تھا۔ پھر ایک اور سبب بھی بیان کیا ہے، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ سوالات اور جوابات کا مختلف واقعات سے بھی متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جب سوال کیے گئے اور ساتھ میں ان کا جواب دے دیا گیا، یا کوئی واقعہ پیش آیا تاکہ اس سے مسلمانوں کو بصیرت حاصل ہو تو یہ بیان کر دیا گیا، اور قرآن کریم غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی۔ یہ تو بات تھی کہ تدریجاً نزول کیوں ہوا۔ اب شان نزول یہ بھی بہت گویا کہ امپورٹنٹ چیز ہے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں ہوا، اور دوسری ایسی آیات ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے ہوا، یا کسی نے کوئی سوال کیا اس کا جواب ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور آپ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً مومن بادی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ یہ خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرشد بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ عنہ کے عناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے مکہ تشریف لے گئے تو ناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرشد رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہوں گا
اگر مجھے اجازت دے دی گئی تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ آپ اس طرح مشرکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس واقعے کو اور یہ جو آیت ہے اس واقعے کو اس آیت کا شان نزول کہا جائے گا۔ اور بہت سی آیتوں کا مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کا شان نزول معلوم نہ ہو تو وہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وجہ سے بھی مفسرین نے، محدثین نے تمام واقعات کو، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ کیوں نازل ہوئی، تمام کو لا کر کے رکھ دیا۔ اور بہت سی آیات وہ ہیں کہ ان کے لیے گویا کہ یہ کہہ لیں کسی واقعے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کا مسئلہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم کو کیسے محفوظ کیا جائے، کیسے لوگ اس کو یاد رکھیں گے، کیسے قیامت تک اس کو سمیٹ کر رکھا جائے گا۔ یہ گویا کہ اس کے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کہہ لیں کہ اس کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کا جو نزول ہو رہا تھا وہ یا تو کسی واقعے کے لیے یا کسی سوال کے جواب کے لیے، اور ایسی صورت میں قرآن کریم کا محفوظ کرنا مشکل تھا۔ اور اس حساب سے کہ اس کو کتاب میں لیا جائے یہ تو اور بھی مشکل تھا۔ چنانچہ ابتداء اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظ پر دیا گیا تھا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اس پر سورہ قیامہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، بس یا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کریم ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں تو ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم آپ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہیں اور کیا ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کرتے تھے اور دہراتے رہتے تھے۔ یہی ہوا کہ ادھر آپ پر آیات قرآن نازل ہوتی اور ادھر آپ کو یاد ہو جاتی تھی، جس میں کسی ادنا غلطی یا ترمیم متغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال بھی آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو قرآن کریم کے معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بعض عورتوں نے صرف اس کو مہر متعین کر دیں کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں، بس مجھے آپ سے پیسے کی یا کوئی دینار یا دراہم کی، سونے چاندی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جتنی صورتیں ہیں بس وہ مجھے یاد کرا دیں، یہی میرا مہر ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جس کو قرآن کریم ازبر حفظ یاد ہو چکا تھا۔ اس جماعت میں خلفاء راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس میں شامل ہیں کہ جن کو قرآن کریم بہت اچھے طریقے سے حفظ یاد ہو چکا تھا۔ تو یہ تو تھی قرآن کریم کو کیسے نازل کیا، کیا کس کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا، اور پھر آگے چل کر کے جو اس کی کتابت کی گئی ہے اس کا بھی ایک لمبا عرصہ ہے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا۔ بس آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ اس میں انشاءاللہ دلچسپی لیں گے، اور جب قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کیا بولا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، تو گویا کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا اور اس کو مزہ نہیں آتا۔ لیکن قرآن کریم پھر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین چاشنی رکھی ہے کہ وہ انسان کو اگر کوئی بہترین انداز میں اس کو پڑھنا شروع کر دے بغیر سمجھے ہی اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بس آپ جڑتے رہیں اور ساتھ دیتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے تمام چیزیں آتی رہیں گی، اور جو احکامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی جاتے رہیں گے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے بات کہنے کی اور جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔